دن اور رات عام دنوں کی طرح نہیں ہوتے. جن کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوتی ہے وہ یہ سب انوار اور برکات کو دیکھتے ہیں. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم رمضان کا مہینہ آ جائے اور اس کے باوجود ہمارے ایٹماسفیئر میں کوئی چینجنگ نہ آئے. رمضان کا مہینہ آئے اور ہم کوئی امیجنیشن سے کام نہ لیں. رمضان کا مہینہ آئے اور ہم قدردانی کے ساتھ وقت نہ گزاریں. یہ بڑی بدنصیبی کی بات، بڑی محرومی کی بات ہے. اگر ہم رمضان کا علم حاصل کر لیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو اس کی تبدیلیاں ہو رہی ہے اس کا ہم تصور بھی کر لیں صحیح معنوں میں، تو سمجھ لیجئے کہ رمضان ہمارے انقلاب کا رمضان ہے، روحانی تبدیلی اور ترقی کا رمضان ہے. اگر ہم نے نہیں سمجھا تو پھر کوئی تبدیلی نہیں، اور سمجھ لیا تو پھر سمجھ لیجئے کہ ہم نے بہت بڑی دولت پا لی ہے. صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیے، ان کی عورتیں اسلام کی حقانیت کو سمجھ چکی تھی، تو اسلام کو ترقی دینے کے لیے اور اللہ کی رضا کو پانے کے لیے ایک ماں جس کی موت بہت مشہور ہے، وہ اپنے بیٹے کو یہ ہدایت دیتی ہے کہ بیٹے تم میدان جہاد میں سرکار مدینہ کے ساتھ جا تو رہے ہو، لیکن میں تمہاری پیٹھ پر دشمن کے وار کا نشان نہیں دیکھوں گی. یعنی تمہیں اپنے سینے کو آگے پیش کرنا ہے اور اپنی جان پیدا کرنے والے کے حوالے کر دینا. یہ ماں ہے جو اپنے بیٹے کو ابھار رہی ہے. کیوں؟ اس کے بعد دین کا صحیح علم بھی آ گیا اور یقین بھی آ گیا. وہ بچے تھے جب ان کے پاس صحیح علم اور یقین آ گیا تو میدان جہاد کے لیے سلیکشن ہو رہا ہے. وہ کم عمر بچے ہیں، وہ ایڑیوں پر کھڑے ہو کر کے چاہتے یہ ہیں کہ ہمیں فوج میں بھرتی کر لیا جائے، کہیں اور چھوٹے سمجھ کے ریجیکٹ نہ کر دیا جائے. اللہ اکبر، بچے ہیں لیکن ان کے پاس علم آ گیا تو جان قربان کرنے کے لیے اس درجہ وہ آگے تھے. اور مرد ہیں وہ کھجور کھا رہے ہیں اور انہیں یہ اندازہ ہوا کہ کہیں کھجور کھانے میں جنت میں پہنچنے میں دیر نہ ہو جائے، تو ادھر کھجوروں کو پھینکا اور فست و رب الکعبہ کہہ کر کے میدان میں کود گئے. یہ کیا تھا؟ علم، صحیح علم اور اس پر یقین. اگر آج رمضان کی ان بہاروں کا صحیح علم اور اس کے احکام اور مسائل کا صحیح یقین ہمیں حاصل ہو جائے تو پھر ہمارے گھروں کا وہ ماحول نہیں رہے گا جو اب ہے. کہ کتنی مائیں ہیں جو بیٹوں کو یہ کہہ رہی ہے کہ بیٹے گرمی بہت زیادہ ہے، آج روزہ مت رکھو، ایگزام کا زمانہ ہے، بعد میں روزے رکھ لینا، جاب کے لیے جانا ہے اور فلاں. اس کا صحیح علم آ جائے تو مائیں اور بہنیں تو یہ کہے گی کہ ابا جان ہمارے گھر کے سرپرست، آپ سے اگر روزہ رکھ کے کمانا نہیں ہوتا تو آپ گھر ہی پہ تشریف رکھیے، فاقے کر لیں گے، کوئی اور شکل نکالیں گے، لیکن آپ کا روزہ چھوڑنا ہمیں گوارا نہیں ہے. یہ باتیں ہوتی، یہ ڈسکشن ہوتا. لیکن آج نوجوان ہیں وہ روزے چھوڑ رہے ہیں. کسی کو اپنی جاب پیاری ہے اور کسی کو اپنی بیوی بچوں کو کپڑے پہنانا پیتا ہے اور انہیں نہ جنت کی خوشبو اور تیاریوں کا کوئی اندازہ ہے، نہ روزے کے فضل اور کمال کا کوئی اندازہ ہے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم روزے اور رمضان کے مہینے کا صحیح علم حاصل کریں، اس کی تفصیلات معلوم کریں، تبھی جا کر کے ہم اللہ کا قرب اور اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں. ورنہ ہمارا رمضان غفلت میں گزر جائے گا. کیا کرنا ہے بھائی رمضان میں؟ خالی ایک روزے رکھ لینا ہے، اس کے آگے کچھ نہیں ہے. نہ تلاوت، نہ ذکر، نہ تراویح، نہ دعا کا اہتمام، نہ خدا کے سامنے رونا دھونا. وہی رمضان میں لوگوں کے سامنے بیٹھ کے روئیں گے. کیا کریں گے؟ اور وہ جاب کا بہت ٹینشن چل رہا، ذرا کام کا بہت پریشر ہو جا رہا، صحت ساتھ میں دے رہی، ایسا کر دوں گا سوچ رہا. سب کو تو سنا رہی جس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. جو اللہ اس رمضان میں بندوں کی قسمت کے فیصلے کرنے والے ہیں اس مولا کو سنانے کے لیے وقت نہیں ہے. اس لیے معزز حاضرین کرام، یہ ارادہ کریں کہ رمضان کے صحیح اہتمام کے لیے رمضان کے تمام احکام اور اعمال کا کامل علم حاصل کریں گے، اس کے مسائل بھی معلوم کریں گے، اس کے فضائل بھی معلوم کریں گے، تاکہ اس کے قیمتی لمحوں میں غفلت نہ ہو، نابدری نہ ہو، اور رمضان ہمارے خلاف اللہ کی بارگاہ میں شکایت نہ کر دے.
اور ہم خدا کی بارگاہ میں پکڑے نہ جائیں، بلکہ اس رمضان کی برکت سے ہم بخشے جائیں اور ہماری دنیا بھی سدھر جائے اور آخرت بھی سدھر جائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔